السلام علیکم۔ چیف جسٹس پاکستان کچھ دنوں میں جانے والے ہیں اور انہوں نے ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے بھی کچھ درخواست ان کے پاس زیر سماعت تھی اور اس طرح کئی فیصلے جو ہیں ان کی جانب سے دیے گئے۔ اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار مظہر عباس صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں۔ مظہر صاحب یہ بتائیے گا کہ چیف جسٹس پاکستان عمر تا بندیال، ان کے دور کو آپ کیسا دیکھتے ہیں اور ماضی میں ان کو تاریخ میں ان کو کیسے یاد رکھا جائے گا؟ دیکھیں، تاریخ کے تو اپنے فیصلے ہوتے ہیں۔ تاریخ کے بارے میں ابھی نہیں کہہ سکتا کہ تاریخ میں ان کو جس طرح ہمارے یہاں بہت سے چیف جسٹس رہے ہیں جو متنازع رہے ہیں۔ عمر بندیال صاحب بھی ظاہر ہے ایک ویو ہے عمر بندیال صاحب کے حوالے سے یہ رہا کہ انہوں نے بہت سے فیصلے ایسے دیے، باعث فیصلے دیے، لیکن جو میرا خیال ہے سب سے زیادہ ان کی متنازع بات رہی وہ یہ رہی کہ انہوں نے سپریم کورٹ کو متحد نہیں رکھ پائے وہ۔ اب اس کی کوئی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے جینوئن ریزنز بھی ہوں، لیکن یہ کہ کیونکہ بہت سی سپریم کورٹ ماضی میں بھی اسپلٹ ڈیسیجنز دیتی رہی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اسپلٹ ڈیسیجن کے آنے کا مسئلہ نہیں ہوتا کہ ڈیسیجن اسپلٹ آتے ہیں، بہت سے آتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ پورا ایک تاثر بلڈ ہو گیا کہ دو واضح گروپ سپریم کورٹ میں نظر آنے لگے۔ اب ایز اے فادرلی فگر ان کو، کیونکہ ظاہر چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ، تو انہیں چاہیے یہ تھا کہ جو بھی اگر اختلافات ہیں وہ ہیں تو اس کو ختم کرتے، اور اس کا طریقہ یہی تھا کہ وہ ایک فل کورٹ میٹنگ میں، فل کورٹ بنانے کی بات نہیں کر رہا، لیکن فل کورٹ میٹنگ کرتے، ایک کرتے، دو کرتے، اور اس میں جو بھی ایشوز ہیں اس حوالے سے اس کو سارٹ آؤٹ کرتے، اور ایک یونائٹڈ سپریم کورٹ ہمیں نظر آتی۔ جو سپریم کورٹ نظر آئی وہ ایک جیسے 98 میں سپریم کورٹ اس طرح کی تقسیم ہو گئی تھی، شکر ہے اس والی تقسیم تو ہمیں نظر نہیں آئی اس طرح کہ 98 میں تو دو سپریم کورٹ لگا کرتی تھیں، دو عدالتیں لگا کرتی تھیں۔ ایک سجاد علی شاہ صاحب ایک فیصلہ دیتے تھے، دوسرے جو وہ تھے ان کے مخالف وہ دوسرے فیصلے دے دیتے تھے، جس آرڈر کو وہ اسٹے کرتے تھے اس کو وہ انڈو کر دیتے تھے، تو ایک پیرلل سپریم کورٹ اس وقت چلتی تھی۔ صاحب کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح یہ ماضی میں دو حکومتیں، پی ڈی ایم کی حکومت گئی اور پی ٹی آئی کی گئی، تو اس دور کے بعد ایک ڈویژن کریٹ ہو گئی سوسائٹی میں، تو کیا اس کا اثر کورٹس تک بھی پہنچا ہے؟ لیکن عدالتوں نے پاکستان میں اچھا رول پلے نہیں کیا۔ عدالتوں سے کیونکہ لوگ توقع یہ رکھتے ہیں کہ وہ قانون کے مطابق فیصلے کریں گے، لیکن وہ کسی سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ماضی میں 58(2)B کے تحت حکومتیں کے خاتمے ہوتے تھے تو یہ کہہ کے جو ہے وہ کہہ دیا جاتا تھا کہ جی حکومت کو تو غلط نکالا ہے، لیکن اب چونکہ الیکشن کا اعلان ہو گیا تو وہ کریں۔ اسی طرح ماضی میں جتنے بھی ماشاء اللہ لگے ان کو اعلیٰ عدلیہ نے جو ہے تحفظ دیا۔ ایک چیز جو اچھی ہوئی 2007 کے بعد سپریم کورٹ میں وہ یہ ہوئی کہ یہ طے کر لیا گیا، جو کہ اور کسی ادارے میں اب تک نہیں نظر آتا، کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان کی ایک تو میعاد میں توسیع نہیں ہوگی کسی بھی صورت میں، اور جو بھی سینئر موسٹ جج ہوگا وہ سپریم چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا۔ تو آپ آج یہاں بیٹھ کے بتا سکتے ہیں کہ آج سے 10 سال بعد چیف جسٹس کون ہوگا، یہ ایک پازیٹیو چیز ہے۔ تو کم سے کم وہ، لیکن اب جو چیز بہت اہم ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ کو اپنے آپ کو سیاست سے جس حد تک دور کر سکے سپریم کورٹ دور کرے۔ بیچ میں یہ بحث ہوئی کہ، اور میرا خیال ہے اس پر غور کرنا چاہیے کہ آئینی کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جائیں، آئینی عدالت بنائی جائے، جو آئینی پٹیشنز وغیرہ ہیں وہ ووٹ کرے۔ بالکل اسی طریقے سے 184(3) کا جس طریقے سے بے دریغ استعمال ہوا، کیونکہ سو موٹو کا ایک کی اسپرٹ یہ تھی کہ کوئی ایسا ہیومن رائٹس کا کیس ہو، کوئی ایسا کیس ہو جس میں کہیں ریلیف نہ مل رہا ہو تو 184(3) عدالت۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس دور میں دیکھا، بندیال صاحب کے ہم نے دور میں دیکھا کہ ایک پٹیشن آلریڈی ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، ریویو میں ہے،
اور اس پہ سو موٹو لے لیا گیا، جس پہ سو موٹو نہیں بنتا تھا. ڈائریکشن آپ میکسیمم ڈائریکشن دے سکتے تھے کہ جی آپ 1 ہفتے میں 2 ہفتے میں فیصلہ کر دیں. تو سپریم کورٹ جو اپنی ڈائریکشن تھی انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا. اس سے کنٹروورسی جنم لی. سو موٹو سے بات ارشد شریف کا قتل اور اسی طرح عمران ریاض کی گمشدگی اور صحافیوں کے حوالے سے پاکستان میں کیا سمجھتے، کوئی ان کے تحفظ کے لیے کوئی قانون موجود ہے پاکستان میں؟ ابھی ریسنٹلی جو 2021 میں شیریں مزاری صاحب جب ہیومن رائٹس اس کی وزیر تھیں تو انہوں نے ایک بل انیشیٹ کیا تھا جو پھر بعد میں پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے اس کو تسلیم کیا اور وہ قانون بنا جرنلسٹوں کی سیفٹی کے حوالے سے. لیکن ماں سوائے سندھ کے جس نے یہاں ایک جرنلسٹ سیفٹی کمیشن بنایا اور جرنلسٹوں کے پروٹیکشن کے حوالے سے جس کے سربراہ سابق ہائی کورٹ کے جج رشید رضوی صاحب ہیں، اسلام آباد میں اب تک نہیں بن سکا. جو ارشد شریف کا کیس ہے وہ بہت میرا خیال ہے اس میں سپریم کورٹ نے اور عدلیہ نے سستی کا مظاہرہ کیا، کیونکہ ایک جو 2 رکنی فیکٹ فائنڈنگ مشن تھا اس نے اپنی پوری رپورٹ کمپیکٹ دے دی تھی. اس کے بعد جے آئی ٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی میرے نقطہ نظر سے. ان کی جو فائنڈنگز تھیں ان فائنڈنگز کو اگر دیکھا جائے تو واضح تھا کہ کون لوگ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں. تو سپریم کورٹ نے ایک طریقے سے اس مسئلے کو جو ہے نا وہ انڈر دا کارپیٹ کیا اور اس چیز پر زیادہ وہ نہیں کی. اسی طرح عمران ریاض کے کیس میں ہمیں لاہور ہائی کورٹ کا رویہ بڑا عجیب سا نظر آیا. اس میں ایک آدمی پچھلے 1.5 مہینے سے غائب ہے اور کورٹ کے لیول پہ بس پوچھ لیا جاتا ہے، پھر 15 دن کے لیے جو ہے ایڈجرن کر دی جاتی ہے، پھر آ کے پوچھ لیا جاتا ہے. اب آ کے آئی جی پنجاب جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں جی ہمیں بس ہم پہنچ گئے اور 15 دن دے دیں. یہ رویے جو ہیں یہ بڑے تشویشناک ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا تاثر جنم لیتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جہاں عدالتیں بھی بے بس نظر آتی ہیں. آخری سوال ہے جینڈر بیس وائلنس کے حوالے سے انڈر دی کارپیٹ، جیسے موٹر وے کا کیس آیا اور ایک اس کے متعلق ایک ڈرامہ بھی چل رہا ہے اور بڑی بحث چل رہی ہے اس کے اوپر، تو اس میں یہ باتیں آ رہی ہیں سامنے کہ اس واقعہ کے جو مجرم ہیں جن کو موت کی سزائیں ہو چکی ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ خاص طور پہ جو ریپ کے کیسز ہیں یا جینڈر بیس وائلنس کے کیسز ہیں اس پہ جو موت کی سزاؤں پر عمل درآمد ہو جانا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں سزا پر عمل درآمد سے ایک طبقہ تو کہتا ہے کہ جی سزاؤں پہ اگر تیزی سے عمل درآمد ہو تو اس میں جو ہے وہ کمی آ سکتی ہے. لیکن یہ جو جینڈر بیس وائلنس ہے یہ آپ کا ایک سوشل ایشو بھی ہے اور ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے اس طرف، کیونکہ یہ اگر آپ دیکھیں جو سیکس ابیوز اگینسٹ دا چائلڈ ہے، چائلڈ ابیوز جو ہے اس میں ان کے فیکٹرز پہ کبھی بھی وہ کام نہیں ہوتا اس طریقے سے. اسی طرح ایک زمانے میں کیمل جاکی والا کیس ہوتا تھا کہ خاص طور پہ رحیم یار خان اور سدرن پنجاب سے اس طرح کے کیسز آئے کہ جن کے بچوں کو لے جا کے جو ہے وہ کیمل سے باندھ دیا جاتا تھا. مڈل ایسٹ میں وہ باقاعدہ کیمل ریس ہوتی تھی، اس میں بہت سے بچوں کی جو ہے وہ کمرے وہ ہو گئیں، بہت بھی ہوتے تھے ان کو، کیونکہ غربت کی وجہ سے یہاں پیسے اچھے دے دیے جاتے تھے اور ان کی فیملی ان کو قبول کر لیتی تھی، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کے. تو میرا خیال ہے اس کو بالکل انصاف بھی ہونا چاہیے اور جن کو جو سزائیں ہیں ان سزاؤں پہ عمل بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے سوشل پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جو ایک جیسے جینڈر بیس وائلنس کے اور بہت سے ریزنز کے علاوہ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو ڈومیسٹک سرونٹس ہیں آپ کے، جو آپ کے ڈرائیورز ہیں، آپ کے بچے بہت ولنریبل ہوتے ہیں ان کے سامنے. آپ جو پیرنٹس ہیں وہ ان کو الاؤ کرتے ہیں کہ سرونٹس کے ساتھ جانے کو الاؤ کر دیتے ہیں، ڈرائیورز کے ساتھ جانے وہ الاؤ کر دیتے ہیں، اور بہت سے واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جس میں وہ لوگ انوالو پائے گئے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ کہ پیرنٹس اور اسکول میں بچوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ وہ کون سی چیزیں جن سے ان کو دور رہنے کی ضرورت ہے. اس کو ہمارے یہاں بہت سے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ چیزیں بتانے کی وہ ضرورت نہیں، یہ بہت ضروری ہوتا ہے.
کیونکہ اگر بچے کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی میل اس کا وہ کون سا ایکشن ہے جسے جو اگر ہو تو اسے فوراً الرٹ ہونا چاہیے، یا فوراً جا کے اپنے بڑوں کو بتانا چاہیے، اپنے ماں باپ کو بتانا چاہیے. یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ یا تو پیرنٹس اپنے بچے کو بتانا چاہیے، اور ایون جو اسکول میں ہے اسکول میں بھی وہ دیکھنا چاہیے، ان کے ایکشنز کو دیکھتے ہیں، ایکٹیویٹیز. تو چائلڈ ہمارے یہاں جینڈر بیسڈ وائلنس جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اس کے بہت سے فیکٹرز ہیں. تو جو چیز آپ نہیں روک سکتے وہ ظاہر ہے جو سوشل میڈیا پہ وہ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، کس طرح ریگولیٹ کیا جائے، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. لیکن کیا میں بحیثیت پیرنٹ اپنی رسپانسبلٹی ادا کر رہا ہوں؟ میں بچے کو، چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتا ہوں اس کو، اور پھر میں بھول جاتا ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ بچہ اس میں انوالوڈ ہو گیا ہے، لہذا ماں باپ جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹی اس میں اس کو بھول جاتے ہیں. خاص طور پہ ظاہر ہے گھر میں مائیں ہوتی ہیں زیادہ تر، تو مائیں سمجھتی ہیں کہ بچہ انوالوڈ ہو گیا. پہلے ہم جو ہے وہ کھیلوں کا سامان دیتے تھے، اب ہم نے موبائل کو کھیل کا سامان بنا دیا ہے. تو آپ کو نہیں پتہ وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ آپ کو 7, 8, 9, 10 سال کی عمر میں وہ موبائل ایکسپرٹ ہو جاتا ہے اس میں. تو یہ وہ ساری چیزیں جو کمبائنڈ کر کے سوسائٹی میں، اور چونکہ آپ کے یہاں الٹریسی بہت ہے، آپ کے یہاں اب ہر شخص کے پاس، ہر دوسرے آدمی کے پاس موبائل ہے کسی نہ کسی اس میں، اور اس موبائل پہ وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے. تو وہ اس کا جو رد عمل ہے، اگر وہ فرض کریں آپ اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں جو ہمارے معاشرے کو ڈسٹرب کرتی ہیں، اس طرح کی چیزیں، تو اس کے اندر وہ ارج بھی ہوتی ہے اس کے اندر، اور پھر وہ اسے ایکٹ بھی کرتا ہے. اس کو جب تک سوسائٹی میں اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہوگی، چاہے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز اور گھروں میں پیرنٹس اپنی رسپانسبلٹی نہیں ادا کریں گے، ہم ان چیزوں کو نہیں روک پائیں گے. یہ میرے ساتھ موجود تھے مظہر عباس. بالکل سپریم کورٹ کے حوالے سے جو قوانین پر، اور سپریم کورٹ میں جس طرح چیف جسٹس پاکستان کے دور میں وہ یونائٹ نہیں کر پائے، یہ ڈیفینیٹلی یہ تاریخ کا حصہ رہے گا. نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.